بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے، واللہ، اور اللہ کی ذات، هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئے تمہاری جگہ نئی مخلوق کو۔ وما ذلک، اور نہیں ہے ایسا کرنا، علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وإن تدع مثقلۃ، اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص، الی حملها، اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، لا يحمل منہ شیء، تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین، حقیقت یہ ہے کہ آپ متنبہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جو متنبہ رہتے ہیں بالغیب، بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمَن تَزَکَّىٰ، اور جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرے گا، فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو بس وہ اپنے فائدے کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کرے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ تاریکیاں اور نہ روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ چھاؤ اور نہ دھوپ کی تپش، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندے اور مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنواتا ہے جسے چاہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، الی اللہ، اللہ کے، بکل حال، صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی کہ ہر حال میں تم اللہ کے محتاج ہو، چاہے وہ خوشی کا حال ہے یا غم کا حال ہے، مالداری ہے یا فقر و فاقہ ہے، بیماری ہے یا صحت ہے، ہر حال کے اندر تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی صرف مخاطب کیا ہے، حالانکہ تمام کی تمام مخلوقات وہ اللہ کی ذات کی محتاج ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک کے اول مخاطبین وہ انسان ہے، اور دوسرا انسان ہی عام طور پہ اپنا دعوی غنا کرتا ہے، غنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے۔ واللہ، اور اللہ کی ذات، هو الغنی، وہ مستغنی ہے، عن خلقہ، اپنی مخلوق سے، یعنی وہ اپنی مخلوق سے غنی ہے، مستغنی ہے، اس کو کسی کی حاجت یا فقر یا احتیاج نہیں ہے۔ الحمید، اور وہ قابل تعریف ہے، المحمود فی صنعہ بہم، کہ وہ جو اپنے بندوں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس میں قابل تعریف ہے، یعنی سارے کے سارے انسان وہ محتاج ہیں، وہ بالکل یعنی عاجز ہیں اللہ کے سامنے، لیکن اللہ پھر بھی ان کے ساتھ عافیت والا، نرمی والا، حلم والا معاملہ فرماتے ہیں، تو یہ قابل تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو لے آئے، بدلکم، تمہارے بدل میں۔ اس مضمون کو اور مفہوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔
سورہ نساء آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ ایسے ہی سورہ انعام میں ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُم وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم۔ ایسے ہی سورہ ابراہیم میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ تو یہ مختلف آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔ اب دوسری مخلوق کے لانے کا کیا مطلب ہے تو اس کے مطالب مختلف علماء نے ذکر کی ہیں۔ یا تو یہ کہ یہ نسل جو ابھی موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جو ان کی اولاد ہے اس نسل کو تبدیل کر دیا جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ نئے سرے سے کوئی اور مخلوق کو پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کسی بھی قسم کی مشکل اللہ تعالیٰ کو پیش نہیں آتی۔ یہاں پر کلمہ خلق یہ مخلوق کے معنی میں ہے، وَيَأْتِي بِمَخْلُوقٍ جَدِيدٍ یعنی مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی کو ادا کر رہا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور یہ معاملہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی قسم کی دشوار نہیں ہے۔ یہاں پر جو ذالک کا اس میں اشارہ ہے اس کا مشار الیہ ما قبل میں جو معنی ہے اذهابکم والاتیان بخلق جدید یہ معنی ہے مشار الیہ، اور یہ ما حجازیہ ہے۔ ذالک کا اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ کے ساتھ مل کر اس کا اسم بن جائے گا، اور عزیز یہ اس کی خبر بن جائے گی، با یہاں پر اضافی ہے زائد ہے، اور علی اللہ ہی جار مجرور اس سے متعلق ہو جائے گا۔ صاحب جلالین نے یہاں پر عزیز کی جو وضاحت کی ہے وہ کلمہ شدید ان سے کی ہے۔ شدید اصل میں عزیز کا معنی نہیں ہے، عزیز کا اصل معنی ہے ممتنع، یعنی کوئی کسی قسم کی مشقت اللہ کو یا رکاوٹ اللہ کو نہیں ہے۔ تو چونکہ شدت کسی چیز کا شدید ہونا، شدت والا ہونا وہ ایک ذریعہ اور سبب ہے کسی چیز کے ناممکن ہونے کا، تو اس لیے اس کلمہ سے اس کی وضاحت کر دی گئی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وَازِرَةٌ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا۔ یہاں پر صاحب جلالین نے ایک کلمہ محذوف ذکر کیا ہے نفسن، یہ اس لیے کہ یہ موصوف ہے محذوف ہے اور اس کی صفت مذکور ہے، اور صفت وازرۃ ہے، اس کا معنی ہے عاصمۃ، کوئی بھی زیرو جو گناہ گار ہو، اس نے گناہوں کا بوجھ اٹھا رکھا ہو، ای لا تحملو یہ لا تزرو کی وضاحت ہے کہ وہ نہیں اٹھائے گا وزرا بوجھ اخرى کسی اور کا۔ اب اخرى یہ بھی صفت ہے، اس کا موصوف یہاں پر محذوف نکالا نفس، وزرا نفس اخرى کسی اور زیرو کی، کسی اور نفس کی وہ بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُو اور اگر پکارے وہ، کون پکارے؟ نفسن یعنی یہ بوجھ اٹھانے والا جس پر پہلے سے بوجھ ہے، مثقلۃ ایسی یعنی ذات جو خود اپنے بوجھ پہ دبی ہوئی ہے، جس پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی کلمہ نفسن محذوف نکالا ہے اس لیے کہ یہ موصوف ہے محذوف ہے، اور یہ جو بوجھ ہے یہ کس چیز کا ہے؟ بالوزر گناہ کا بوجھ ہے۔ الی حملھا منہ احدن کہ کوئی اس سے اس بوجھ کو لے لے، لیحمل بعضہ کسی کو انہیں پکارے گا کہ وہ اس سے کچھ حصہ اس کا اٹھا لے تاکہ اس پر کمی ہو جائے۔ یہاں پر حملھا بمعنی محمولھا ہے کہ جو اس پر بوجھ ہے وہ کوئی اور اٹھا لے۔ لا یحمل منہ نہیں اٹھایا جائے گا اس سے شیء کچھ بھی، یعنی بالکل کسی قسم کا بھی اس سے وہ بوجھ نہیں ہٹایا جائے گا۔ ولو کان اور اگرچہ ہو المدعو جس کو وہ پکار رہا ہے۔ یہ صاحب جلالین نے اسم کانا کو واضح کیا کہ جس کو وہ پکار رہا ہے ذا قربا وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض مفسرین نے یہاں پر جو اسم کانا ذکر کیا ہے وہ ولو کان الداعی ذکر کیا ہے کہ اگر یہ پکارنے والا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو پکارنے والا رشتہ دار ہو یا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ رشتہ دار ہو، بہر صورت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ذا قربا کی آگے وضاحت کی، قرابۃ کالاب والابن جیسے باپ اور بیٹا ایسے رشتہ داریاں ہوں گی، ایسی رشتہ داری ہو۔ وعدم الحمل فی الشقین حکم من اللہ تعالی اور دونوں صورتوں کے اندر بوجھ کا نہ اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دو شقیں کون سی ہیں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى پہلی شقی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جبراً بھی کوئی اپنا بوجھ کسی اور پر لاد نہیں سکتا۔
اور وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ یہاں پر وہ اس کو پکار بھی رہا ہے، دعوت دے بھی رہا ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے، اور اس کا یہ اختیاری عمل ہوگا جس کو وہ پکار رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دونوں صورتوں کے اندر بوجھ کا نہ اٹھایا جانا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات وضاحت اس کی کر دوں کہ قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ذکر کی ہے۔ سورہ انعام میں ہے، سورہ اسراء میں ہے، سورہ زمر کے اندر ہے، سورہ نجم میں اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى کے کلمات ہیں۔ تو ان تمام تر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ دیگر کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پہ سورہ نحل میں ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ایسے ہی سورہ عنکبوت میں آپ نے پڑھا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ تو ان دو آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ تو یہ تعارض یہاں پر آ گیا ظاہری طور پہ کہ کچھ آیات میں ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کچھ آیات میں ہے کہ دوسروں کا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ تو اس تعارض کا جواب یہ ہے کہ جن آیات کے اندر دوسروں کے بوجھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کو گمراہ نہیں کیا، یعنی اپنی گمراہی پر قائم رہے لیکن دوسروں کی گمراہی کا سبب نہیں بنے۔ جبکہ جہاں پر یعنی یہ مضمون ذکر ہے کہ دوسروں کا وہ بوجھ اٹھائیں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، تو ان کو جو بوجھ لادا جائے گا وہ گمراہ کرنے کا بوجھ لادا جائے گا۔ ایک ان کا اپنا بوجھ ہوگا گمراہی پر ہونے کا، اور دوسرا جس کو انہوں نے گمراہ کیا اور اس نے گناہ شروع کر دیے، گمراہی کے کام شروع کر دیے، ان کا بوجھ بھی ان پر لادا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جن کا ظلم یا گمراہی متعدی ہے ان کا بوجھ بھی متعدی ہوگا، اور جن کی گمراہی متعدی نہیں ہے ان کا بوجھ بھی متعدی نہیں ہوگا۔ انما تنذر الذین، حقیقت حال یہ ہے کہ آپ متنبہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، ای یخافونہ وما رأوہ، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کا آگے صاحب جلالین نے جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا وہ تو ہر شخص کو تھا، چاہے وہ خوف خدا رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، آپ تو ہر ایک کو ڈراتے تھے۔ تو اس کا آگے جواب دیا لِأَنَّهُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْإِنذَارِ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے انذار سے، متنبہ کرنے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جن میں خشیت خدا نہیں ہوتی وہ آپ کے تنبیہ کرنے سے متنبہ نہیں ہوتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ صاحب جلالین نے آگے اقامو کا جو ترجمہ یا وضاحت کی ہے وہ کی ہے اداموہا، جو نماز کو دوام کے ساتھ پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے ہیں۔ اقام یقیم اقامتن کا کلمہ جب نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا یہ معنی کرنا کہ یہ نماز کو دائمی پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے ہیں، یہ اس کی ایک جزئی ہے، کیونکہ اقامت صلاح کے اندر جہاں نماز کی پابندی ہے وہاں نماز کے آداب کا، مستحبات کا، سنن کا، فرائض کا، واجبات کا لحاظ رکھنا یہ بھی داخل ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے صاحب جلالین نے یہاں پر جو اس کی وضاحت اداموہا سے کی ہے یہ اس کی ایک جزئی ہے، اس کے ساتھ اور بہت ساری جزیات ہیں، خشوع خضوع ہے، آداب ہے، مستحبات ہے، سنن، یہ سارے بھی اقامت صلاح کے اندر آ جائیں گے۔ ومن تزکا، اور جس نے پاکی حاصل کی، تطہر من الشرک وغیرہ، شرک وغیرہ سے اس نے پاکی حاصل کی، معصیت سے پاک رہا، ایسے وہ بخل سے پاک رہا، دیگر گندی عادتوں سے، برائیوں سے پاک رہا، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ، تو اس کا یہ پاکیزگی اختیار کرنا اسی کی ذات کو نفع دے گا، فَصَلَاحُهُ مُخْتَصٌ بِهِ، یہ درستگی اسی کے ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اسی کو اس کا نفع ملے گا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، المرجع، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس سب نے لوٹنا ہے، فَيُجْزِي بِالْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ، تو وہ آخرت کے اندر اعمال کا بدلہ دے گا، نیک عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برے عمل کرنے والوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر بھی صاحب جلالین نے المصیر کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہے، حالانکہ یہ بھی عام کلمہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی
اللہ ہی کی طرف امور لوٹتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے احکامات صادر ہوتے ہیں انبیاء کے ذریعے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا، مزید اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.